بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور سے سماعت فرمائیے انشاءاللہ۔ اول سے آخر تک اگر آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں نور ایمانی جگمگاتا رہے گا۔ میں ویڈیو کا آغاز حمد شریف سے کرتا ہوں۔ کسی چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبیٰ تیری گلی میں۔ یہ شعر خاص طور پر توجہ چاہتا ہوں۔ اس شعر میں جو شاعر پیش کیا ہے اس کا لب لباب اس طرح ہے کہ قل ان الموت ان صلاتی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ اس کا ترجمہ اس شعر میں پیش کیا جاتا ہے۔ موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں۔ سورج تجلیوں کا ہر دم چمک رہا ہے، دیکھا نہیں کسی دن سایہ تیری گلی میں۔ نعت شریف سماعت فرمائیے۔ کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ کمی نہیں ہے۔ حمد و نعت کے بعد میں اپنے مدعا پہ آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک فرماتا ہے ہمارا صلاح کہ اللہ رحمت للعالمین لا تحصى نعمت اللہ۔ اے حبیب، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس رحمت کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پنڈت جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں، نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا، محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا، نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے اس شعر میں کتنی خلوص کے ساتھ اپنا بیان پیش کیے۔ اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے تعلق سے بتاتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ المکرمہ میں تشریف فرما ہوئے۔ 13 سالوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد ظلم و زیادتی کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر جتنا ظلم و زیادتی ہوئی ہے کسی پیغمبر پر اتنی ظلم و زیادتی نہیں کی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بے حد بے انتہا ظلم زیادتی کرتے، یہاں تک کہ ساری کفار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک منظم طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب مل کر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیے تھے۔ اس بات کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دیا کہ دیکھو تم پر بہت قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، آپ اس دن سویرے سویرے منہ دھیرے اپنے دولت خانے سے نکل جائیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
تیار ہو گئے اور اس دن اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا اور فرمایا کہ اے علی دیکھو جو امانتیں ہیں کافروں کی ان تمام امانتوں کو ان کی صبح ان کے گھروں میں واپس دینا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے تیار ہو گئے. ادھر اللہ کا حکم آیا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے لیے. اے جبرائیل اے میکائیل دیکھو اللہ کے محبوب کا محبوب ان کے بستر پر سویا ہوا ہے، تم ان کی حفاظت کرنا. ایک طرف جبرائیل علیہ السلام تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور دوسری طرف میکائیل علیہ السلام ان کی نگرانی میں رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منہ اندھیرے اپنی دولت خانے سے یہ آیت سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے. وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر کافروں کی طرف پھینک دیے. مٹی کا یہ معجزہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کی طرف پھینکنے کا یہ معجزہ تھا کہ ہر آنکھ میں وہ مٹی چلے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرے محبوب وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان صحیح سلامت باہر نکل گئے اور سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے انتظام میں تھے. دونوں مل کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے. راستے میں ایک غار جس میں غار سور کہا جاتا ہے اللہ کے حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام کرنا تھا. یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا توقف فرمائیے میں غار کے اندر جا کر اس کی صفائی کرتا ہوں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کے اندر چلے گئے اور تمام گندگی سے کو پاک اور صاف کر دیا. اور جہاں جہاں سوراخ سے وہاں کپڑوں سے سوراخ کے منہ کو بند کر دیا اور ایک سوراخ کھلی رہ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر سے اس کو بند کر دیا. سرکاری منزل صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماضی پر آرام فرما رہے تھے. اچانک ایک سانپ آیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو ڈھک دیا. اس کا زہر بہت زبردست زہر تھا جس کا جو پورے جسم میں سرایت کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زہر ناقابل برداشت ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ آنسو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گالوں پہ پڑے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے ابوبکر. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا رسول اللہ کوئی موذی جاندار مجھے ڈس لیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سویا ابوبکر پیر ہٹاؤ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر ہٹایا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام پر لگا دیا جہاں پر وہ موذی کیڑا ڈس لیا تھا، وہ موذی سانپ ڈس لیا تھا. جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس کو لگا دیا وہ سارا زہر نکل گیا اور سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلے چنگے ہو گئے. اسی کے ساتھ وہ شام باہر آیا اور عرض کرنے گیا السلام علیکم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ایک زمانے سے میری خواہش تھی کہ میں آپ کا دیدار کروں مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ کو اپنے پیر سے بند کر دیا تھا لہذا مجبوراً میں نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درس دیا ہے، آپ سے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ تو اس طرح اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جاندار انسان بچھو وغیرہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے متمنی رہتے تھے۔ اللہ کی قدرت سے ایک مکھی اس غار کے منہ پر جالا تن دی اور کبوتری وہاں ایک انڈے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دشمنوں کے پیر نظر آ رہے تھے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کے پیر نظر آ رہے ہیں، کہیں دشمن ہم پر حملہ نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر آپ پریشان ہو، مغموم مت ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ مکمل 3 دن غار سور میں آرام کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کا تعاقب کر رہا ہے، آپ کا جو شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا ہوا تھا وہ سراخا تھا۔ سراخا وہ اچھی طرح پہچانتا تھا کہ کون شخص کس رخ پر جاتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص گھوڑے کو تیز رفتاری سے لا کر بھگانے لگا اور سرکار کے قریب آنا چاہتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گیا، رسول اللہ سراخا قریب آ رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے دو۔ جو ہی وہ قریب آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا ہے زمین اس کے گھوڑے کو مضبوطی سے اسے پکڑ لے۔ چنانچہ زمین اس کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑ، اس کے گھوڑے کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے، وہ ہل نہیں پاتا۔ بہت کوشش کرتا ہے گھوڑے کو بھگانے کی، مگر گھوڑا بھاگ نہیں رہا ہے۔ پریشان ہو کر بولتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے معافی کا خواہشگار ہوں، مجھے واپس کر دیجیے۔ سرکار پھر دعا کرتے ہیں چل زمین اس کو چھوڑ دے، حکم دیتے ہیں کہ چل زمین اس کو چھوڑ دے۔ چنانچہ زمین اس کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ واپس چلنے لگتا ہے۔ پھر واپس آتا ہے سرکار کے پاس، آتے جاتے تقریباً 4-5 مرتبہ اشارہ کرتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سراخا کیا بات ہے، آپ کیوں بار بار ہماری طرف لوٹ کے آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو سراخا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت غریب آدمی ہوں اور قریش کے لوگ جو ہرس ہوا بتائے ہیں اس میں پھنس گیا ہوں، اونٹوں کی لالچ میں بار بار آپ پہ حملہ کر رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سراخا آپ غریب نہیں ہیں، آپ امیر ہیں، میں آپ کے ہاتھوں میں خیسر کی کسرا کی کنگن دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ سراخا مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سراخا نہایت بیمار ہوتے ہیں، سخت بیمار ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگی کے مطابق میں خیسر اور کسرا کے کنگن نہ پہنوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خیسر اور کسرا فتح ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا دیکھو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگی کے مطابق خیسر اور کسرا کے کنگن موجود ہیں۔ تو سب لوگ اس کی تلاش کرنے لگے، واقعی سونے کے بہترین کنگن ہاتھ آ گئے۔ حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراخا کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں کنگن پہنائے۔ یوں تو مردوں کے لیے کنگن حرام ہے، مگر چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگی کی تھی لہٰذا وہ سونے کے کنگن اس سراخا کو پہنائے گئے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے 2 اونٹوں کا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 اونٹوں کا انتظام کیا گیا۔ چنانچہ آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ والے بھی آپ کے انتظار میں روزانہ آ کر بیٹھ جایا کرتے، ایک مقام پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب خوشی خوشی سرکار کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس قیام پذیر ہوں۔ تو حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس مقام پر قیام کروں گا جہاں میرے اونٹ کو، میرے سواری کو ٹھہرنے کا حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس وہ سواری رک گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ قیام پذیر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جہالیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ نہایت ہی شرمندگی محسوس کرتا ہو اور اس کو لے آ کے گڑھا کھود کے وہ لڑکی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکیاں اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی رحمت ہے، لڑکیاں اللہ کی رحمت ہے، لڑکی اللہ کی نعمت ہے۔ لڑکی کو اللہ کی رحمت کیوں کہا گیا اور لڑکے کو نعمت کیوں کہا گیا؟ لڑکی کو رحمت اس لیے کہا گیا کہ رحمت کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا اور نعمت کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اور جہالت میں عورتوں کو بے خطری کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اپنی لولیوں سے کمتر سمجھتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مرتبہ بہت بلند کر دیا اور فرمایا، الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماں کی قدموں کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔